ان کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں ہیں. لیکن یہ جو جب اسٹریٹ پالیٹکس آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ آئین نہیں سمجھاتے ووٹر کو, آپ ووٹر کو سمجھاتے ہیں روٹی کی قیمت, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. آپ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے ان کو ٹرک کرتے ہیں. جو ٹرک اگر ایک سخت لفظ ہے تو آپ ان کے لیے سمپلیفائی کرتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا, پھر احسن اقبال صاحب کے جلسوں میں یہ ہوگا کہ جی ان کی حکومت میں یہ ہوا, پیسے اتنے چوری ہوئے, $60 ملین کہاں گئے. تو یہ ایجوکیشن آف دا ووٹر, ایجوکیشن پالیسی آپ دونوں. کسی ملک کی جائزہ اگر آپ لے لیں تو جب انتخابات ہوتے ہیں, پولیٹیکل ریلیز ہوتی ہیں, تو وہ نہیں, وہ آئین کے اوپر کوئی سبق نہیں ہوتا, کانسٹیٹیوشنل لیسن اور ہسٹری کے کلاس روم نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ لوگوں کے عام مسئلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا, میرا سوال یہ تھا کہ بہترین اوریٹرز, بہترین رائٹرز, لیکن گورننس آپ لوگوں نے سوچا اگلی بار آئین کے اوپر بحث جو ہے وہ ہوتی ہے ایوانوں میں, ٹھیک ہے, اور بہت زبردست بحث رہی ہے, بہت ساری سمپلیفائی کر کے مجھے بتانا آپ کا فرض ہے. لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور ہر گلی میں اور ہر علاقے میں اور ہر میدان میں جلسے جلوس اور لوگ نکلتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ تو لوگوں کی جو ان کے نزدیک ایشوز ہیں. جب رحمان ملک صاحب, دہشت گردی کو اگر ہم اپنا بنیادی اس وقت مسئلہ سمجھیں, ایک سرطان سمجھیں ہماری ریاست پہ, انتہا پسندی جس کا ایک شکل دہشت گردی ہے, رحمان ملک صاحب کالعدم تنظیموں کے رہنما, اگر وہ جب دفاع پاکستان واز ان فلیور, اب پتہ نہیں کہاں گئی, تھینک گاڈ چلی گئی, لیکن رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں اگر یہ اسلام آباد آئے تو میں انہیں اریسٹ کر لوں گا. میڈم, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسلام آباد سے تھوڑا باہر بھی تو جانی چاہیے, مطلب وہ کالعدم تنظیمیں ہیں, ان کو وہیں اریسٹ کر لیں. پنجاب کی ریٹ چلتی ہے, جی جی, وہ چلائیں, فیڈرل انٹیریئر منسٹر, وہ چلائیں. لیکن سندھ کے اندر ویسے یہ تنظیمیں جو ہیں یہ متحرک اس طرح نہیں ہے احسن اقبال صاحب, جس طرح سارے پنجاب کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. سر, گورننس کے حوالے سے آپ بڑے پوائنٹ سکور کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, یہ خصوصی طور پہ یہ بجلی کے حوالے سے, حالانکہ پنجاب ہیز ٹو شیئر دا برڈن, لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت پاپولرلی اس معاملے کو اس طرح پی 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 کے گود رکھا ہے کہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. نہیں موئز, لیٹ می کلیئر. دیکھیں پلیز, آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, لیٹ اس کلیریفائی. سر, آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, ہمارے نہیں, آپ جو بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں کہ یہ ایک نیوٹرل ہیں, اور یہ اگر انہوں نے بات کر دی ہمیں تو وہ پارٹیزن سمجھتے ہیں نا. دیکھیے, بجلی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ اب آپ سن لیجیے ذرا, آج کے بجلی کے بحران کی بنیاد ہے سرکولر ڈیٹ. مجھے بتائیے کیا سرکولر ڈیٹ صوبائی حکومت نے دینا ہے؟ رحمان ملک صاحب نے ایک پروپوزل میری بات سنیے, یہ سرکولر ڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکیومولیٹ کیا نا, یہ صوبائی حکومت نے تو نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا. اچھا, اب آپ مجھے نہیں, 200 ارب پچھلی حکومت کا ہے اور 225 ارب روپے اس 4 سالوں میں ایکیومولیٹ ہوا ہے, 450 کے قریب پہنچ گیا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ کے سسٹم کے لائن لاسز اور جو تھیفٹ ہے وہ 22-23% پہ چلا گیا ہے, تو یہ صوبے نے تو نہیں کیا نا, یہ سارا ڈسٹریبیوشن تو وفاقی حکومت کے پاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ صوبوں میں وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے. اگر کسی پاور پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یو نیڈ ساورن گارنٹی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے صوبوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ انویسٹر کو ساورن گارنٹی دے سکے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کے اندر جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی, نندی پور اور چیچو کی ملیاں جو 900 میگا واٹ کی تھی, اس کو کس نے 1.5 سال تک لٹکایا, اور اس کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ نے کمیشن آف انکوائری مقرر کیا, اس نے کہا کہ 130 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے اس پورے پروجیکٹ کو سیبوٹاج کر کے. تو دیکھیے, یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ٹارگیٹڈ, جیسے کس نے لٹکائی یہ پروجیکٹ؟ یہ وفاقی حکومت, اور بابر رحمان صاحب اس لا منسٹر تھے. تو لا منسٹر کا تعلق, ہی واز ریکوائرڈ ٹو ایشو این این او سی, لیگل, وہ منسٹری آف لا. فلیور آف دی منتھ تھے سر, وہ گئے, اب ان کی بات نہیں کریں یہ, لیکن وہ اثرات تو چھوڑ گئے نا. فائن کوالٹی بھائی, وی کی ناٹ سے کہ وہ چلے گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. 130 ارب روپے کا اکانومی کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے جو 930 میگا واٹ ایڈ ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو سکے. شہناز صاحبہ, میں کراچی کا ہوں, یہ لوگ 650 میگا واٹ میرے لینے کی بات کر رہے ہیں, آپ کراچی کے 650 میگا واٹ نکالنے کی آپ نے اس دفعہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. نہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ذرا مجھے بتائیے کہ جب چیف منسٹر پنجاب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی پاور پروجیکٹس لگائیں گے, تو لگاتے کیوں نہیں؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ انہوں نے کہا تھا میڈم کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پاور پروجیکٹس لگائیں گے, اور جب سندھ حکومت بھی تھرکول پروجیکٹ کو آگے لے کر چل رہی ہے, تو یہ کہنا کہ کوئی صوبے کا کوئی رول نہیں ہے پاور پروڈکشن میں یا انرجی کو جنریٹ کرنے میں, میرے خیال میں اس پہ دوبارہ ہمیں ضرور اور زیادہ شد گفتگو کرنی چاہیے کسی وقت. دیکھیے, میں نے یہ کہا ہے کہ صوبہ کر سکتا ہے, لیکن صوبہ وفاقی حکومت کے بغیر نہیں کر سکتا. اور چونکہ ہم ایک مخالف حکومت ہیں, ہمارے راستے میں, اب جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں,
ہم نے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں بیگاس کے اوپر جو شوگر ویسٹ ہے اس کے ذریعے پاور پیدا کرنے کے لیے پالیسی دے رکھی ہے، اس کو یہ کلیئر نہیں کرتے۔ پنجاب کے ریلیٹڈ جو نندی پور اور جو چیچو کی ملیاں کا پروجیکٹ تھا اس کو آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے آبسٹرکٹ کیا۔ آپ کی پارٹی میں ایک مخالف ایک سوال حکومت کو یہ جو شوگر کے اندر یہ جو چیز ہوگی نا، یہ وہی حساب ہوگا جیسے شریف برادران کے ماشاءاللہ سے بہت سارے شوگر ملز ہیں، اسٹیل ملز بھی ہیں جو میں کہنے والا تھا، لیکن سر اسی کا جو ایکسیس پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اسی کو پھر آپ ایفیشنسی کے اندر دیکھتے ہوئے اسی کو پھر آپ وہ گیس بنا سکتے ہیں، تو پھر یہ ایکسٹینشن آف ایمپائر ہوگا نا۔ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے پنجاب اور میری بات سنیے، میری بات سنیے، دیکھیں نا ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے ہمیں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے کہ ہر چیز کو سرکاسٹک بنانا، ہر چیز کے اندر ہم قوم کو یہ بتائیں کہ کوئی مسچف ہے، ہر چیز جو ہے بری ہے، ہر چیز کو سکینڈلائز کرنا۔ میری بات دیکھیے، ہم نے نیشن کی کلیکٹیو سائیکالوجی کو شیٹر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر پاکستانی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہاں پہ کوئی انسان کا بچے نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی چور ہے، ہر چیز بری ہے، ہر چیز میں شک ہے۔ دیکھیے لیٹ اس ناٹ ٹیک آور نیشنل کلیکٹیو سائیکالوجی ٹو اے پوائنٹ جہاں ہماری ہم نے شیٹر کر دی ہے کہ ہر کسی کو پورٹرے کر کے اسکینڈلائز کر کے ہر کسی کی پگڑی اچھال کے، کسی نے سفید کپڑے پہنے ہم کہتے ہیں اس پہ بھی چھینٹے مار دو۔ میری بات سنو، مجھے گلاس ہاف فل ہے نا جی، اس کو ہاف ایمٹی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ آدھا ایمٹی آپ دکھاتے ہیں، ہماری نیشنل کلیکٹیو سائیکی آپ اس بات سے اظہار کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ٹی وی پہ آتا ہے پرائم ٹائم میں اور کہتا ہے میں نے پانی سے گاڑی چلا دی، اور اس کے پاس اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ پرویز ہوڈ بوائے جیسے MIT گریجویٹس، جیسے آئی لیگ گریجویٹس کو یہ کہہ سکتا ہے منہ پہ، جو 40 سال سے انگریزی میں پڑھا رہے ہیں کہ میں نے یہ انگریزی کا لکھا ہوا 100 سال پرانی چیز پڑھ لی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ اور نیشنل مائنڈ سیٹ ریٹنگز کے تحت سب نے دیکھا اور سب جو ہیں ایک آغا وقار فین کلب ہے۔ سر تو یہ نیشنل کلیکٹیو سائیکی کیا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ میڈیا نے کیا نا، میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دیا۔ ان اینی کنٹری آف دی ورلڈ میڈیا والوں نے بھی جا کے کہا بابا آپ لوگ ریٹنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ باقاعدہ ایک آغا وقار جو تھے فراڈ تھے، جی بہت اچھا ہے پرویز رشید جی جی یہ تو بہت اچھا ہے۔ ایکسکیوز می، نو لیٹس ناٹ آف کہ وقار نے جا کر اس کا پورا ٹریک ریکارڈ نکالا ہے، چیف ویپ آف دی پیپلز پارٹی ریکارڈ نکالا گیا ہے اس کا، اور کس طرح چلا سکتا ہے۔ سائنٹیفک پرنسپلز جو ہیں، سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں، سائنٹیفک اپلیکیشنز جو ہیں، ڈاکٹر پرویز ہوڈ بوائے نے بھی اور بہت سارے اور سائنٹسٹ نے بھی اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ سو اس چیز کو چھوڑ دیں، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے اور ختم بھی ہو چکا ہے۔ گاڑی بھی چلا رہے تھے، وہ گاڑی بھی چلا رہے تھے، خورشید شاہ صاحب پرویز رشید بھی چلا رہے تھے۔ جب آپ کی کیبنٹ کمیٹی اس پہ بنا دے، ایک سب کمیٹی بنا دے اور اس کو انڈورس کر دے، تو بیچارے سینیٹر پرویز رشید کو کیا پتا کہ بھئی یہ جب گورنمنٹ نے پانچویں جماعت میں نے 5ویں جماعت میں پڑھا تھا سر، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہے کہ پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا یا بھاپ نکلے گی، ایندھن نہیں نکل سکتا۔ تو صرف مطلب کنفرم کر لیں، گوگل ہے دنیا، مطلب گوگل کا زمانہ ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ 3 گھنٹے بحث کریں کسی ایسی بات پہ۔ اسی لیے ضروری ہے۔ By the way, I was asked to go on that program and I refused, I did not go. I am an engineer, I knew. اسی لیے ضروری ہے کہ جب کسی ایشو پر بحث ہو اور میڈیا کے ذریعے، کیونکہ بہت ساری بڑی تعداد میں عوام سنتی بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، دیکھیے جو صحیح بات ہے، حقیقت ہے، وہ ملک کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ آئی تھیں، اس وقت بھی انہوں نے، اس وقت بھی ایک انرجی کا بحران تھا، اس وقت بھی بجلی کا تھا۔ اگر آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی 15 سال پہلے، اس وقت ہب کو لگا تھا، ان کو ریٹرن آن دا ڈالر گارنٹی ایسی ملی کہ آج بھی جس نے ہب کو کے شیئر خریدے ہیں اس کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی پی پیز نہ لگے ہوتے جی میڈم، آج آپ کے پاس یہ بھی، لیکن اگر ہماری پیٹرولیم پالیسی آپ دونوں کی جو ریپیٹڈ اگر اس وقت آئی پی پیز نہ لگے ہوتے تو آج آپ کے گریڈ میں بجلی نہ ہوتی۔ ٹھیک، لیکن وہ شارٹ ٹرم سولوشن تھا۔ اگر آئل کول ریشیو 60-40 رکھ لیتے، شارٹ ٹرم سولوشن نہیں تھا، وہ بالکل صحیح سولوشن تھا۔ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹ کرنا تھا۔ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پاور پروڈکشن کی، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ انویسٹ کریں، تو پرائیوٹ سیکٹر کو ہی آپ نے ایک اور بات کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے اتنی تنقید ہوئی کہ اتنے زیادہ ہائی ریٹس پر ان کو دے دیا، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کا بھی مسئلہ تھا، اس نے جب نوٹس لے لیا تو اس وقت بہت اچھی ریلیشن شپ تھی، اور پھر جب بعد میں سپریم کورٹ کے مسئلے پہ بھی میں آتی ہوں، جب سپریم کورٹ سموسوں کے اوپر قیمت طے کرنے پر آتا ہے تو میری گزارش یہ ہے، اور چینی کی پرائسز فکس کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، تو وہ جو 30-35 ہزار کیسز آپ کے کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں،
सेशंस कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसकी तरफ क्यों नहीं इनकी नजरें करम पड़ती? बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेंगे, ये शहनाज वज़ीर अली साहिबा ने कहा, मैंने नहीं कहा। और इसके बाद हम बात करेंगे, दोनों एजुकेशन पे एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम इनको ये अगली सेगमेंट में भी इसी पे बात करते रहेंगे तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें और पाकिस्तान में, क्योंकि ये साइकी वाली जो आपने बात की थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुबह की भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। facebook.com/islamabad से .cnbc पे जाके आप इस शो पे कमेंट कर सकते हैं, इसको फिर से देख सकते हैं, इसको आगा वकार साहब के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो इस शो पे भी आ जाएं। हमारे दोनों मेहमान भी मेरे ख्याल से राज़ी होंगे उनके साथ शो करने पे। एजुकेशन पॉलिसी पे हम खैर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।